یہ عزم پہلے کرنا ہے کہ ہم نے یہ ماہ مقدس کیسے گزارنا ہے، اور یہ فیلنگ اپنے اندر لانی ہے، اور اس عزم کو مضبوط کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک کو گزار کر ہم خوش نصیب مسلمان بننا چاہتے ہیں یا بد نصیب۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب یہ حاصل کرنے کے لیے، یہ اس کا تعین کرنے کے لیے تیاری تو پہلے سے کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اپنے کسی بھی پروجیکٹ کی بات کریں نا، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، دیکھیں اللہ نے کتنے پیکیج اس کے اندر دیے ہیں، کیا کیا کچھ اعلان کر دیا اللہ پاک نے اس کے اندر۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ہم لینے جا رہے ہیں۔ تو کوئی بھی پروجیکٹ وہ چھوٹا سا اور معمولی سا ہی کیوں نہ ہو، تیاری کے بغیر آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کام، کوئی بھی پریزنٹیشن جو آپ کے پیش نظر ہو، وہ تبھی بھرپور طریقے سے آپ پیش کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، جب اس کا ہوم ورک اچھا ہوگا، جب اس کی تیاری اچھی ہوگی۔ اور اگر کسی کام کی تیاری اچھی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر افراتفری ہی پڑی ہوتی ہے اور آپ کچھ بھی اچھا نہیں کر پاتے۔ اور اگر آپ نے تیاری بہت اچھی کی ہوگی تو پھر آپ اس کو پیش بھی بڑے اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اب ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ تیاری کرنی کیسے ہے؟ وہ تیاری کرنی کیسے ہے، اس کیسے کے جواب میں ہم نے 10 پوائنٹ تیار کیے ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ ہم ان کو لکھ کے چھوڑ دیں گے تو تیاری ہو جائے گی؟ نہیں، ہم نے پہلے عزم کی بات کی ہے۔ عزم کیا ہوگا کہ پوائنٹ ہم نے لکھنے ہیں یاد دہانی کے لیے، اور پھر ہم نے ان پوائنٹس کی روشنی میں عملی طور پہ اپنی تیاری کرنی۔ اب آتے ہیں نمبر 1 کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو سنجیدگی سے اس سوچ کے لیے تیار کرنا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ میرا آخری مہینہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ بس اب میرے پاس یہ آخری وقت ہے، تو اس کے عمل، اس کی دعا، اس کی گفتگو کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈاکٹر جب کہہ دے مریض کو، ایک کینسر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کینسر 4 سٹیج پہ جا چکا ہے۔ 4 سٹیج پہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب واپسی نہیں ہے، اب واپسی نہیں ہے۔ اس نے کیٹاگوریکلی بتا دیا کہ آپ کے پاس 1 مہینہ ہے، اس کے بعد کوئی چانس اس بندے کا نہیں ہے۔ اس مہینے میں وہ بندہ کیا کرے گا؟ بزنس کرے گا؟ سیر کو جائے گا؟ کیا کرے گا؟ اگر وہ کبھی بھی اللہ کو یاد نہ کرنے والا بھی تھا نا، کبھی بھی نماز وضو کچھ کرنے والا نہیں تھا، اب وہ بھی روئے گا، وہ بھی تڑپے گا، اس کو بھی ساری زندگی فلم کی طرح اپنے سامنے نظر آئے گی کہ میں نے کیا کیا ظلم کیے۔ اب وہ توبہ کرے گا، اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے سارا زور لگائے گا، اللہ کی بارگاہ میں منتیں، سماجتیں، آہوزاریاں کرے گا۔ اب جو کیفیت اس کی ہے، جب اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اب اس کی واپسی نہیں ہے، تو یہ فیلنگ بندہ لائے کہ میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پہلی تو یہ بات کہ میرا رمضان بھی پورا گزرے گا کہ نہیں، اور دوسری بات کہ جتنا بھی گزرے گا یہ آخری ہی ہوگا۔ اپنے آپ کو اتنا موت کے لیے تیار کر کے اس کیفیت سے رمضان کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ پہلے ہماری یہ فیلنگ ہو تو یقیناً ہمارے عمل کی کیفیت فوراً بدل جائے گی۔ دوسرے نمبر پر
ذہنی تیاری وہی جو میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ جیسے امتحان کے لیے پہلے آپ ذہن تیار کرتے ہیں پھر سبق تیار کرتے ہیں، تو اسی طرح ابھی بھی اس ماہ مبارک میں جو آپ نے محنت کرنی ہے عبادت کے لیے، اس کے لیے اپنے ذہن کو پہلے تیار کرنا ہے۔ ذہن نے آپ کا ساتھ دیا تو آپ یہ کر سکیں گے، اور اگر ذہن آپ کے ساتھ تیار نہ ہوا، اور تیسرے نمبر پر اپنا جائزہ لینا اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنی عبادت اور تلاوت کو درست کرنے کے لیے کسی عالم یا ماہر استاد سے رہنمائی لینا۔ نمبر 4 پہ اپنے ہر کام کو سنت طریقے سے کرنے کے لیے ان کاموں کی سنتیں معلوم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کس انداز سے کیا، اس میں آپ کی سنت کیا ہے، اور اس میں مختلف مسنون دعاؤں کا التزام کرنا۔ ایک آسان اور جامع دعا جو سب لوگ یاد کر سکتے ہیں اور جس میں بہت ساری چیزوں کا خلاصہ آ جاتا ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ جو بالکل بھی یاد نہیں کر سکتا وہ بھی ان 3-4 لفظوں کو یاد کر لے گا کہ ہر وقت، ہر نماز کے بعد، تلاوت کے بعد دعا کریں، اللہم انی اسألک، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا منورا۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ ابھی تو ہم نے دعاؤں کی بات کی، پھر کچھ قرآن کا حصہ یاد کرنے کی رمضان کی برکت سے کوشش کر لیں، اور یہ ایک مستقل نیکی بن جائے گی آپ کے لیے۔ 6 نمبر پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ ایک پلان بنا لیں، اور خرچ کرنے کے لیے صرف پیسہ نہیں ہوتا، کسی کی ضرورت کے مطابق۔ کسی کو آپ نے اگر غلہ دے دیا، گندم دے دی، وہ بھی خرچ ہے۔ آپ کے گھر میں چاول ہیں، کچھ چاول کسی کے گھر میں پکانے کے لیے دے دیے، وہ بھی خرچ ہے۔ آپ کے پاس کپڑے ہیں، آپ نے کسی کو کپڑے ضرورت کے دے دیے، وہ بھی خرچ ہے۔ آپ نے کسی کی جسمانی طور پہ مدد کر دی جا کے، وہ بھی خرچ ہے جی۔ اور جس کو آپ پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں آپ اسے کر دیں، وہ بھی خرچ ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورتیں، اور اس سے بھی اور زیادہ ہم کئی طرح سے خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، ابھی دوبارہ یاد دلا رہی ہوں کہ رمضان کے آنے کا انتظار مت کریں، ان لوگوں کو تلاش کریں جو اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ رمضان آ گیا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے، تو اپنی رحمت سے ہماری مدد کر، تو ان کے مددگار بن جائیں، ان کے لیے مدد کا فرشتہ بن جائیں، اور ان کو راحت پہنچائیں، ان کو سکون پہنچائیں۔ اور یہ مومن کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا خیال رکھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہوا۔ اچھا، اب پڑوسی تو نہیں بتانے آئے گا نا کہ میں بھوکا ہوں۔ بہت سارے سفید پوش غیرت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہفتہ ہفتہ فاقہ کر لیتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھے، وہ دیکھے کہ کون کس حال میں ہے۔ ہمیں لوگوں کے گھر کی رات میں کی گئی باتوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، فلاں کے گھر میں رات کو کیا بات ہو رہی تھی، فلاں کے گھر میں کون لڑ رہا تھا،
رات کو 12 بجے فلاں کے گھر میں کون آیا تھا پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم سوئے ہوئے اٹھ کے دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں گڈی کی دی آئی. تو کیا ہم یہ نہیں معلوم کر سکتے کہ فلاں کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں؟ فلاں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے یہ بھی تو پتہ کر سکتے جی. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے ایک مومن کے لیے یہ ذمہ داری لگائی ہے تو ہمیں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی 7ویں نمبر پر ہمیں روزوں کے مسائل سیکھنے ہیں. کس سے روزہ قائم رہتا ہے، کس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تبھی روزہ رہ سکے گا نا. ہمارا روزہ ٹوٹ گیا ہو صبح 10 بجے اور ہم اس کو لے کے پھر رہے ہوں شام تک، اس روزے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح اگر ہمارا روزہ ٹوٹنے والا نہیں تھا تو ہم نے خواہ مخواہ اسے توڑ دیا تو پھر بھی راہ جاتے ہم نے نقصان اپنا کر لیا. تو روزہ ایک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. تو اس کو بچانے کے لیے جو انتظامات اور جو مسائل ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے. نمبر 8 ہمارے اندر کون سی بری عادتیں ہیں. کبھی ہمیں خود بھی پتہ ہوتا ہے اور کبھی ارد گرد والے بھی ہمیں احساس دلاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں نا کبھی کوئی بے تکلف دوست ہو، کبھی کوئی ساتھی ہو یا گھر کے لوگ کہتے رہتے ہیں تمہارے اندر یہ بڑی بری عادت ہے. اور کبھی ہمیں خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ عادت میرے اندر بری ہے، لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں یا شریعت سے ٹکرا رہی ہے، غلط ہے. تو کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اپنی بری عادتوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ بھی ہو تو پتہ چلانا چاہیے. اور ان کو رمضان کے آنے کو غنیمت سمجھتے ہوئے چھوڑنے کا عہد کر لیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، اس میں اپنی عادت چھوڑ سکتی ہوں تو پھر اس کی برکت سے وہ چھوٹ جائے گی. تو پھر رمضان کے بعد اس کا تالا دوبارہ نہ کھولیں، اس کو پھر بند ہی رہنے دیں. جی انشاءاللہ عز و جل. 9ویں نمبر پر ہم نے ہر کام کو مکمل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی عادت ڈالنی ہے. اور 10ویں نمبر پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ وقت کی ترتیب کو پہلے سے سیٹ کرنا ہے. سیٹنگ پہلے سے کرنی ہے. میں نے کہا کہ شادی ہو، سالگرہ ہو، منگنی ہو، عید ہو تو ہم کتنے دن پہلے سے گھر کو سیٹ کرنے لگ جاتے ہیں نا. ہر چیز صاف بھی کرتے ہیں، چینج بھی کرتے ہیں، گھر کو بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں. تو اب رمضان المبارک کے آنے سے قبل بھی اسی طرح سے ہمیں اس کی قدر، اس کی ویلیو، اس کی عزت تعظیم سمجھتے ہوئے اس سے پہلے چیزوں کو سیٹ کرنا. اب وہ چیزیں سیٹ کیسے کرنی ہے اور اس کی قدر کس طرح کرنی ہے؟ 2 راستے ہیں ہمارے پاس. ایک تو یہ کہ ہم اس کو اپنی بے وقوفیوں اور بے علمی کی وجہ سے ضائع کر بیٹھیں گے. دوسرے یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے اللہ کی رحمت سے مدد مانگیں گے تو ہم اس کی قدر کر لیں گے اور اس سے نفع حاصل کر لیں گے. نفع بھی ہمارا ہے، نقصان بھی ہمارا ہے. رمضان المبارک کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا.